ہر مسلمان کی دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، میں کامل ایمان والا ہو جاؤں۔ آج کے اس سیشن کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہم اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ضروری ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کی جائے، ان کو مانا جائے اور اپنی ساری استعداد، ساری کوششیں اور ساری کی ساری توانائیاں انسان کو، مسلمان کو صرف کر دینی چاہیے جب میرے اللہ کا حکم سامنے آتا ہے۔ تو ان احکامات میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب حکم ہے اور حکمتوں سے بھرا ہوا حکم ہے۔ اگر انسان اس پہ غور کرے تو صدیوں کی صدیاں بیت جائیں اس حکم کی تشریح کو سمجھتے سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہم تک پہنچ گیا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن یا اللہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ شریعت کے احکامات پہ ہم عمل پیرا پوری طریقے سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انسان کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو انسان کے دل کے اندر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں مکمل طور پہ مومن، مسلم اور کامل ایمان والا کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، جنہوں نے اتنے بہترین انداز میں ہمیں سمجھا دیا کہ ایک مسلمان کس طریقے سے اپنے ایمان کے الٹیمیٹ لیول تک پہنچ سکتا ہے اور کامل ایمان والا بن سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، مسلم کو اس کو ٹائٹل ملتا ہے، ایمان کے دروازے سے وہ داخل ہو کے اندر آ چکا ہے، ایک بہت الگ ہی دنیا میں اس کی زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ الگ ہی قسم کے رولز ہیں، الگ ہی قسم کے ریگولیشنز ہیں، الگ ہی قسم کے وہاں پہ طریقے ہیں، الگ ہی قسم کے وہاں پہ زندگی گزارنے کے قوانین موجود ہیں۔ لیکن اس ایمان والی بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے الٹیمیٹ لیول تک انسان کب پہنچتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے اور کس طریقے سے انسان کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس درجے تک پہنچ چکا ہوں جو درجہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات آپ کو سننے کے اندر اس ٹائم پہ اندر سے بڑا فکر مند کر رہی ہوگی کہ بندہ ایمان کے الٹیمیٹ لیول پر یعنی کامل ایمان والا بندہ بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ممکن ہے؟ میں اپنی اس بات کو پروف کروں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی سے پروف کروں گا۔ پہلی چیز، جب اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک تو حکم آ گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ اسلام کے اندر آ چکا ہے۔ اب جو دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے وہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ اکبر! صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ کیا ہے اللہ کا رنگ؟ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ ایک کپڑا ہوتا ہے اور آپ اس کپڑے کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ جس رنگ میں آپ اس کپڑے کو بدلنا چاہتے ہیں اور رنگنا چاہتے ہیں، آپ وہ رنگ لیتے ہیں اور پہلے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے جس کے اندر رنگ ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کپڑے کو مکمل طور پہ اس کے اندر ڈبویا جاتا ہے۔ اس کا کوئی گوشہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اس کا ایک پور بھی اگر ہے نا تو وہ بھی پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوبنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا دھاگا اس کے اندر باقی رہ جائے کہ جہاں تک وہ رنگ نہ لگے۔ اس چیز کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ پورے کے پورے کپڑے کو رنگ لگے۔ اب جب رنگ کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے نا اور پھر آپ اس کو نکالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر رنگ کچھ نہ کچھ چڑھ چکا ہے، لیکن رنگ کچا ہوتا ہے۔ اس کچے رنگ کو پکا کرنے کے لیے اس پانی کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، اور جب وہ آگ جلائی جاتی ہے نا اس سے اس پانی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور اس ٹیمپریچر بڑھنے کے بعد کپڑا اس رنگ کے اندر دوبارہ ڈالا جاتا ہے، اور جب اس وقت گرم پانی کے اندر، تپش کے اندر، اس کرب اور اس سختی کے عالم کے اندر وہ کپڑا اس میں جاتا ہے اور پھر اس کپڑے کو مزید روندا جاتا ہے، اس کے اندر کئی دیر تک رکھا جاتا ہے، اور اس تکلیف سے گزرنے کے بعد جب کپڑے کو باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر پکا رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے جو رنگ پھر اترتا نہیں۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایمان رکھا ہے اور پھر اس ایمان کے کامل درجے تک پہنچنے کی شرط بھی رکھی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ تم پہنچو گے کیسے۔ آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، ہم زکوٰۃ دے دیں،
ہم خیرات کر دیں، مثال کے طور پہ چند چیزیں میں گن لیتا ہوں، زکوٰۃ دے دیں گے، ایمان کے الٹیمیٹ لیول پہ پہنچ جائیں گے، صدقہ کر دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، خیرات کر لیں گے، لوگوں کے کام آ جائیں گے، پریشان اور دکھی دل لوگوں کو سہارا دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں، ذکر اذکار کر لیں گے، روحانیت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور نوافل کا اہتمام کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن کے اندر آتی کہ میں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ایمان کے الٹیمیٹ لیول پہ پہنچتا ہوں، لیکن قربان جاؤں نبی علیہ السلام کے سمجھانے پر کہ 4 چیزیں، صرف only 4 things، 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو پراپر طریقے سے دیکھنا شروع کر دے نا اور اپنے اندر وہ 4 چیزیں ڈیولپ کر لے، آپ دیکھیں یہ میری زبان سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کو یہ سرٹیفیکیشن مل جائے گی کہ آپ ایمان کے کامل درجے پہ پہنچ۔ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من احب للہ اللہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ، جو بندہ احب للہ، محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اکبر، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی بندہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں، آپ اس کی اگر مدد کرنا ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے۔ من احب للہ، آپ اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے پیار کر رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ نیت اور کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ کہتا ہے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اللہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور سمجھیے گا اس بات کو، اس میں بہت حکمت ہے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور حکمتوں سے بھرپور حکم ہے۔ اگر بندہ اپنے دل کے اندر یہ کیفیت ڈیولپ کر لے کہ من احب للہ، میں نے کسی سے اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی، آپ دیکھیں کبھی بھی انسان کے دل کے اندر حسد، بغض اور اس طرح کی چیزیں ڈیولپ نہیں۔ دیکھیں کیا وجہ ہوتی ہے، آپ نے کسی سے تعلق پیدا کر لیا نا، یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ کسی سے تعلق کیوں قائم کرتے ہیں؟ آج کل کے دور کے اندر باقاعدہ موٹیویشنز چل رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ مہنگی گھڑی پہنیں گے تو آپ کے ساتھ تعلق پیدا ہوں گے، آپ بڑی گاڑی میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ تعلق پیدا ہوں گے۔ یہ اور کچھ حد تک یہ بات حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ لوگ اتنا زیادہ اپنے کاسمیٹک ورژن کے اندر جی رہے ہیں کہ حقیقت سے بالکل دور ہے۔ اگلے کی یہ دیکھیں گے اس نے گھڑی کون سی پہنی ہے، گاڑی کون سے اتر رہا ہے، کپڑے کون سے پہنے ہوئے، ان ساری چیزوں کے اوپر انسان کی توجہ بھی ہوتی ہے اور انسان اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اصل کو بھول جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس کے اندر سچ کیا ہے، اس بندے کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، اس بندے کے اندر سچائی کتنی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، بندہ سامنے والے کے ساتھ اچھے جملے تو، سامنے والے کے لیے اچھے جملے تو بول دیتا ہے اس کے سامنے، لیکن وہ جملے اس بندے کو نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ان گیجٹس کو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان آسائش اور آراموں کو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑی وہ لگژریز کو سلام ہوتے ہیں، وہ انسان کو سلام نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں نا، بڑے بڑے عہدے پہ لوگ ہوتے ہیں، کسی جگہ کا سربراہ ہوتا ہے، جب تک 200 لوگ ہیں ساتھ بات بھی سن رہے ہیں، ریٹائر ہوا ہے اپنی سیٹ سے اترا ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اس کی بات۔ کیوں؟ من احب للہ کو یہاں پہ لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ بندے سے محبت بھی اللہ کے لیے نہیں تھی نا، جب محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کی جو وجہ اور کاز اللہ تعالیٰ ہوں گے تو وہ پاور میں بھی اس بندے سے محبت کرے گا۔ وہ بندہ غریب ہو چکا ہے تو بھی اس سے محبت کرے گا، وہ بہت بڑا امیر بن چکا ہے تب بھی اس سے محبت کرے گا، کیونکہ یہاں کرائٹیریا اللہ تعالیٰ۔ میں ان چاروں چیزوں کو پراپر ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، کسی اور ویڈیو میں اور ڈیٹیل میں بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن یہ کیونکہ اس کا ٹاپک یہی مجھے کرنا ہے کہ ایمان کے کامل درجے تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے، انسان کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ان چاروں پوائنٹس کو ڈسکس کرتا ہوا چلوں۔ من احب للہ، کسی سے محبت کرو، کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے، وجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے لیے محبت کرو۔ سیکنڈ، وابغض للہ، بغض بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو۔ کسی بندے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اگر آپ کے دل کے اندر بغض ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ ذاتی بنا کے اوپر لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنا چھوڑو، ذاتی بنیاد کے اوپر لوگوں سے دشمنی کرنا چھوڑو، بلکہ آپ اس چیز کی وجہ سے اپنے دل کے اندر بغض لے کے آؤ کہ یہ فلاں چیز اللہ کے احکامات کے خلاف ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹرانسجینڈر ایکٹ چل رہا ہے اس ٹائم، کیوں مخالفت کرتے ہیں علماء؟ کیوں ہم جیسوں کا یہ طبقہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں ایکسپٹ کرتے اس چیز کو؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ من ابغض للہ اس کے پیچھے ہے۔ لوگوں سے نفرت نہیں ہے، اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی جو جسارت کی جا رہی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بغض کرنی پڑے گی اس کے ساتھ، اور جو بغض نہیں رکھیں گے گناہ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی بھی ایسا چیز ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات وائلیٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہماری طرف سے غصہ بھی آئے گا
اور وہاں پہ ہماری طرف سے ظاہر ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ابغض للہ، ہم بغض رکھیں گے اس چیز. احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، یہ بڑی زبردست چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے. آپ نے کہیں کچھ دینا ہے تو آپ کی نیت ذاتی فیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں آپ. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جہاں آپ روک رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے روک رہے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے کچھ تقسیم کرنا ہے، کچھ روکنا ہے، کہیں دینا ہے، کہیں نہیں دینا. جب آپ کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت آپ ہر وہ چیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ نے کہہ دی آپ کو، اور ہر اس چیز سے رک جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر. اچھا، یہ جو چار چیزیں احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یہ جو چار چیزیں ہیں نا، اگر ان کو سمرائز کر دیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے. اور اللہ تعالیٰ کا خوف کس طریقے سے پیدا ہو جائے؟ بندے کے دل کے اندر یہ چیز، یہ میرا بہت بہت امپورٹنٹ پیغام ہے. بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اس چیز کا خوف پیدا ہو جائے کہ میرا اتنا کمال درجے کا، میرا اتنا مہربان اللہ تعالیٰ جو مجھے اپنے ہاتھوں سے جس نے بنایا، چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے، اتنی عظمتوں والا اور اتنی محبت کرنے والا میرا اللہ، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف انسان کے دل کے اندر آئے. اگر یہ دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا، آپ دیکھیں انسان محبت بھی اللہ کے لیے کرے گا، انسان بغض بھی اللہ کے لیے رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جہاں پہ احکامات وائلیٹ ہو رہے ہوں گے وہاں پہ بغض رکھے گا. دے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی کو منع کرے گا تو ذاتی اناد، تکبر، حسد کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے کرے گا. جب یہ چار چیزیں انسان کے دل کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں ایسا الٹیمیٹ درجے پہ جا کے وہ رنگا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک سرٹیفکیشن آ جائے گی، فقد استکمل الایمان، یہ بندہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو چکا ہے. آج کا پیغام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا پیغام تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے کا پیغام تھا، اور چار چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کا پیغام تھا. ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری نفرتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر ہم کسی چیز سے منع کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. ہمارے دل کے اندر خوف اسی چیز کا ہے کہ اتنی محبت کرنے والا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جب یہ چیز انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ایمان کے کامل درجے پہ پہنچ جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.